ہم میں سے ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کے مقاصد ہیں لیکن وہ پری پلان نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے تو بہت سارے لوگوں کا مقصد صرف شہرت حاصل کرنا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو. کچھ لوگوں کا مقصد دولت جمع کرنا ہے، کچھ لوگوں کا مقصد حصول اقتدار ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. اچھا، یہ مقاصد ہیں پر ان مقاصد کو بہت سارے لوگ ماننے کو تیار نہیں. 3 چیزیں زندگی میں بڑی اہم ہوتی ہیں: آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کس نظریے کے آدمی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ کا عمل کیا ہے، ذاتی عمل کیا ہے، اور تیسری بات یہ کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں، آپ کس چیز کا حصول چاہتے ہیں. یہ جتنے بھی ہمارے صوفیہ کرام تھے نا، یہ مضبوط عقیدوں کے لوگ تھے، فکری طور پر مضبوط لوگ. آپ پڑھ لیں داتا گنج بخش علی اجویری کو، وہ سب سے پہلے اپنی کشف المحجوب میں جب صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو پہلے نمبر حضرت ابو بکر صدیق کی بات کرتے ہیں، پھر وہ حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں، پھر سیدنا عثمان غنی کا، پھر مولا علی کا. مضبوط افکار کے لوگ ہیں، یعنی سالوں سے صدیوں سے جو طے شدہ نظریات ہیں ان مضبوط نظریوں کے لوگ ہیں، مضبوط. اور یہی مزاج آپ کو حضرت مجدد صاحب کی تحریروں میں ملے گا. کھل کے اپنے نظریے کا انہوں نے اظہار کیا ہے. وہ جگہ جگہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میں اللہ کے فضل سے اسی نظریہ اہل سنت کا قائل ہوں جو صدیوں سے امت میں چلا آ رہا ہے. اور دوسری بات، اچھا پھر جہاں تک تعلق اعلیٰ حضرت کا ہے تو فاضل بریلوی نے تو کھول کھول کے نظریات بیان کیے، کھول کھول کے انہوں نے لوگوں کو سمجھایا. تو مضبوط نظریہ زندگی میں رکھیں، مضبوط افکار رکھیں. وسوسوں کا، اندیشوں کا، شکوک و شبہات کا. آج ہمارے ہاں ایک اور قصہ بھی چل گیا ہے کہ میرا ذوق کہتا ہے. بھئی آپ اپنا ذوق سنبھال کے رکھیں. آپ تو ہر بندے کا ذوق کچھ نہ کچھ کہتا ہے. آپ ذوق کی بات نہ کریں، آپ اپنے ذوق کو کتاب و سنت کا پابند کریں. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پیش نظر ہے وہ نو بہار اور میرا سجدے کو دل ہے بے قرار. کہتے ہیں میں مدینہ شریف گیا ہوں، حضور کے روضہ نور پر میں نے بہار دیکھی ہے، اور جیسے ہی وہ میرے پیش نظر ہوئی میرا دل بے قرار ہو گیا. پیش نظر ہے وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار. پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں روکیے، سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے. اس لیے نہیں سجدہ کر سکتے کہ شریعت اجازت. صحابہ نے بھی عرض کیا نا یا رسول اللہ سجدے کو دل کرتا ہے، فرمایا سوائے رب کے کسی کے لیے جائز ہی نہیں. تو محبت، ذوق، وجدان، یہ شریعت کا پابند ہو. دوسری بات، ہمارے صوفیاء میں کردار بڑا نکھرا ہوا تھا. ان کے مرید بھی لاکھوں دینے کو تیار تھے، ان کے عقیدت مند بھی کروڑوں لانے کو تیار تھے، وہ بھی بڑا کچھ کر سکتے تھے. ان کے ابرو کے اشارے پر لوگ سارا کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، لیکن انہوں نے زہد کمایا، سادی روٹی کھائی. طالب علموں کو، درویشوں کو انہوں نے ساری زندگی ترجیح دی. انہوں نے اپنی زندگی دنیا کی رنگینیوں کی نظر نہیں کی. ان کا کردار ستھرا رہا، تقوی، پرہیزگاری، حلال حرام کے معیار پر پورے اترنے والے لوگ. اور تیسری بات، ان کی ترجیح کیا تھی؟ تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر میں طریقت کو 2 جملوں میں بند کروں نا تو طریقت ساری کی ساری اللہ کی مخلوق کی خدمت کا نام ہے. اب خدمت میری روٹی کھلانا ہی نہیں، کسی کا ذہن ٹھیک کر دینا بھی خدمت ہے. ایک بندہ ماں باپ سے بالکل دور ہو لیکن اسے ماں باپ کے قریب کر دینا، فرما بردار بنا دینا، اسے ماں باپ کی صلح کرا دینا، یہ بھی تو خدمت ہے. فرمایا جو 2 بچھڑے ہوئے میں صلح کرائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرے گا. یہ بھی تو خدمت ہے نا، یہ بھی تو خدمت ہے. 2 بھائیوں کو قریب کر دینا، لوگوں کو ذہنی طور پر آسودگی اور قرار دینا، یہ بھی تو خدمت ہے. اور پھر مخلوق خدا سے پیار کرنا، ان کی خدمت کرنا، ترجیحی بنیادوں پر ان سے محبت کرنا. صوفیاء نے لنگر خانے بنائے، مدارس بنائے. اللہ کے بندوں کو وہ تبلیغ کرتے تو انہیں کھانا کھلاتے، ان سے محبت کرتے. دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بلا، ان کی زندگی کی ترجیحات تھیں یہ. آج آپ دیکھ لیں ہمارے وطن کے ایک کونے میں سیلاب آیا، 4 دن بڑا شور رہا تھا لوگوں میں، چندے بھی جمع ہوئے تھے.
لیکن کیا سیلاب والوں کے مکان بن گئے سب کے؟ وہ چلے گئے اپنے گھروں میں، انہیں آسانیاں حاصل ہو گئیں، سامان ان کا لوٹ آیا۔ ابھی میں کل ہو کے آیا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ ویسے ہی پانی کھڑا ہے، جو سامان ملبے میں دب گیا تھا وہ ابھی نکل نہیں سکا، لوگ ابھی بھی راہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آئے گا، اور جن علاقوں میں آٹے کے تھیلے پر لوگ لڑ رہے ہوں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھوک کی کیفیت کیا ہوگی۔ خدا کے بندو، ہمارے صوفیاء کی ترجیح کیا تھی؟ آج بھی پورے لاہور میں جس کو کہیں سے روٹی نہ ملے، داتا گنج بخش علی اجویری کے آستانے سے مل جاتی ہے۔ انہوں نے اللہ کے بندوں سے محبت کر کے وقت گزارا۔ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا، ساغر او غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ تھوڑا سا نا لوگوں کا احساس، اللہ کے بندے احساس کرتے، کھانا کھلاتے، لوگوں کی اشک شوئی کرتے، وہ ان کا طریقہ تھا۔ آپ پڑھیں ہمارے بزرگوں کو، لوگوں کے قرضے انہوں نے دیے، لوگوں کو مکانات بنا کر انہوں نے دیے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کشادہ دلی کا۔ تو یہی مزاج کل صوفیاء کا ہے۔ تو یہ تین باتیں تصوف طریقت کا اصل ہیں۔ ایک تو عقیدے کی، وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ درویش ہے، درویش کا عقیدہ نہیں ہوتا، درویش پاگل ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ہی نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی کوئی نہیں نظریات کیا ہوتے ہیں۔ وہ کون سی درویشی ہے جو عقیدے کی پابند نہیں؟ وہ کون سی فقیری ہے جو آپ کو کسی نظریے پر ہی نہیں رہنے دیتی؟ ایک تو نظریے کی پابندی، دوسرا کردار کا حسن، اور تیسرا اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ یہ تین چیزیں اگر طے ہو جائیں تو پھر طریقت مکمل ہوتی۔ آج ہمارے دوستوں نے عنوان رکھا ہے اس عرس کے موقع پر صحابہ اور اہل بیت۔ پہلے تو ایک بات طے کر لیں کہ چھوٹے کبھی بھی بڑوں کی لڑائی میں پڑا نہیں کرتے۔ چھوٹوں کا یہ مزاج، یعنی کبھی والد صاحب اور چچا آپس میں بحث کرنے لگ جائے نا تو بیٹا اٹھ کے اپنے ابا جی کی حمایت میں بولے نا، والد صاحب کی حمایت میں بھی، چچا کے خلاف بول رہا ہے والد کی حمایت میں بھی، تو والد کہہ دیتا ہے، اگرچہ وہ اس کی حمایت کر رہا ہے، والد اسے کہہ دیتا ہے پتر تو چپ کر، یہ ساڈا پراواں دا مسئلہ ہے۔ وہ تو بڑا وکیل بنا تھا نا ابا جی کا، لیکن ابا جی اسے کہنے لگے تو چپ کر جا، یہ ہمارا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے ہوتا ہے نا۔ اس لیے کسی شخص کو یہ اجازت نہیں کہ وہ صحابہ کے مشاجرات پر بات کرے۔ اپنی حیثیتیں دیکھو اور میرے نبی کے ایک صحابہ کی شان دیکھو۔ کن کے بارے میں تم بات کر رہے ہو جن کے نام بھی تمہیں وضو کر کے لینے چاہیے، جن کا تذکرہ کرتے تمہیں کئی دفعہ سوچنا چاہیے؟ تم ارد گرد بیٹھے لوگوں سے داد لے رہے ہو اور ان سے داد لینے کے لیے صحابہ کے بارے میں بات کر رہے ہو، ان لوگوں سے داد لینے کے لیے ان کے بارے میں بات کر رہے ہو کہ جو میرے نبی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا مقدر ہیں صدیق اور فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مشاجرات صحابہ پر چپ رہنا ضروری ہے، لازمی جوز ہے کہ آپ خاموش رہیں گے۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ بزرگوں میں بڑوں میں کبھی رائے کا اختلاف ہو تو وہ بڑے ہیں، وہ میری بات کی سمجھ آ گئی؟ اب جو میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی اس پر چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ساتھ والوں کی شان بیان کی، اور صحابہ بھی حضور کے ساتھ ہیں اور اہل بیت بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ یہ نا کچھ لوگ بڑے سیانے بنتے ہیں بیچارے، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مجھے بتائیے نا کہ بچہ داخل کرائیں فرسٹ ایئر میں کالج میں اور ٹیچر پڑھانے آئے، اس نے آتے کہا بیٹا اردو کتابیں کھولو، تو ایک بچہ زیادہ سیانا نکل آیا بیچ میں سے، کہنے لگا استاد جی آپ ایم اے اردو ہیں؟ اور اگر ہیں تو پھر آپ نے ایم ایڈ کیا ہے؟ اور اگر ایم ایڈ کیا ہے تو پھر آپ کی جو نوکری ہے یہ سفارش پہ ہے کہ یہاں میرٹ پہ ہے؟ اب استاد اسے سوالوں کے جواب نہیں دے گا، بلکہ اس کو کان پکڑ کے نا کلاس سے نکالے گا، کہے گا یہ تیرا کام نہیں، یہ مجھ سے پرنسپل پوچھے، تو دھیان سے کتاب کھول، تیرا حق بنتا ہے، تو شاگرد ہے، تیرا بنتا ہی نہیں کہ تو یہ سوال جواب کرے۔ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ صحابہ تمہارے لیے آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، ہمیں تو کہا گیا تھا اہل بیت نبوت کشتی نوح کی مانند ہے، آرام سے اس کشتی نوح میں بیٹھو تاکہ تم ساحل تک پہنچ سکو اور میرے محبوب کے صحابہ سے روشنی حاصل کرو تاکہ جنت تک تمہیں سویرا ہی سویرا نظر آنا شروع ہو جائے۔
قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور فرمایا جو ان کے ساتھ ہے، ان کی شان پتہ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ صحابہ کی یہ شان ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں۔ آج نا بہت سارے مسلمان ہیں کہ وہ کفر کی تعریف اس طرح کرتے ہیں، یورپ کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ کئی دفعہ شرم آنے لگ جاتی ہے کہ یار تم کیا کہہ رہا ہے۔ کسی بندے کی خوبی کا اظہار کرنا منع نہیں، لیکن اس طرح غیروں کی تعریفیں کرنا اور اس انداز میں تعریفیں کرنا کہ جیسے اس ہمارے دامن میں خیر ہی کوئی نہیں۔ اشداء علی الکفار دنیا میں اصول ہے کہ اگر کسی کے محبوب کا کوئی دشمن ہونا تو وہ اپنا بھی دشمن ہوتا ہے۔